میں اللہ کے نبی کی کسی صحیح حدیث کے مقابلے میں غلط بات کی تائید نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید جب وضاحت سے کہتے ہیں کہ جبری طور پر کسی سے کوئی آپ بات کہلائیں گے اس کا اثر نہیں ہوگا، تو میں کیسے مان جاؤں؟ یہ امام احمد جہاں اپنے عزم میں ایک بہت بڑے پہاڑ ثابت ہوئے، وہاں خدمات میں بھی ان کی کتاب مسند احمد کے نام سے ہے، اور یہ حضرت امام بخاری، امام مسلم اور یہ دیگر محدثین کے استاد ہیں۔ امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، ابو داؤد کے استاد ہیں، دیگر بہت سے محدثین کے استاد ہیں، اور ان محدثین میں حضرت امام مسند احمد نے جو کتاب لکھی ہے اس میں ایک روایت ہے، اور اس روایت کو ذہن میں رکھو۔ قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، اس وقت رب العالمین ایک جنتی کو پوچھیں گے تیرا گھر، تیری رہائش، تیرا مسکن، تیری جگہ جو جنت میں تجھے حالات ہوئی ہے کیسی ہے؟ اب وہ جنت جس کے بارے میں رب کبریا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے تذکرے فرمائیں کہ اس جنت کی دنیا میں مثال نہیں ہے، دنیا میں مثال نہیں ہے۔ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہاں وہ نعمتیں ملیں گی جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور نہ کسی کے دل و دماغ میں کبھی کھٹی۔ ایسی نعمتوں کے اندر بسنے والا ایک جنتی جب اللہ اس سے پوچھے کہ تیرا مسکن، تیری رہائش گاہ، تیری جگہ، تیری کوٹھی، تیرا جو مکان ہے کیسا ہے، تو وہ تعریفیں کرتے تھکے گا نہیں، تعریفیں کرتے تھکے گا نہیں۔ رب العالمین خود جانتے ہیں کہ یہ نعمتیں میں نے دی ہیں اور میری نعمتوں پر یہ ناز کر رہا ہے، تو اللہ فرمائیں گے کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اب کوئی کمی رہے تو بتائے نا، کوئی کمی رہے تو بتائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نوٹ کی ہے، وہ کہے گا یا اللہ ایک خواہش ہے، کون سی خواہش ہے؟ یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں، پھر بھیج دے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر بھیج دے، پھر شہید ہو جاؤں، حتیٰ کہ 10 مرتبہ تک خواہش کرے گا اللہ مجھے بار بار دنیا میں بھیج اور ہر دفعہ میں شہادت کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا یہ میرے فیصلے میں نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، جو آ گیا وہ ادھر ہی رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ ہے مجھ سے بنوا کے دوبارہ دنیا میں چلا جائے، دنیا میں نہیں جا سکتا۔ یہ جو میراثیوں کا نظام اپنا ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کس کا باپ آتا ہے مولوی کے دروازے پر، کس کا دادا آتا ہے مولوی کے دروازے پر، کس کا بیٹا آتا ہے مولوی کے دروازے پر، اور کیا آ کے درخواست کرتے ہیں یہ وہ جانے۔ ہم نے تو اس جنت کی بات کی ہے جس جنت سے باہر نکلنے کو نہ جنتی چاہے گا اور نہ اللہ اس کو بچے گا۔ جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر کون آئے؟ مگر شہادت کا رتبہ اس جنتی کو بھی اتنا پیارا لگے گا کہ یا اللہ جنت کی تمام نعمتوں میں اپنے لیے اس اضافے کے لیے بار بار شہید ہونا چاہتا ہوں۔
اور یہ راہ خدا کی شہادت کا اعلان رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث مبارکہ میں موجود ہے. وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. یہ فرمان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. میرا دل چاہتا ہے، کس کا نام؟ رحمت دو عالم. میرا دل چاہتا ہے کہ میں دشمن کے ہاتھوں شہید ہو کے اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤں. اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر دنیا میں بھیجے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر دنیا میں بھیجے، پھر شہید ہو جاؤں. جو تمنا نبی رحمت فرماتے ہیں یہ جنتی بھی شہید تمنا کرتا ہے. یہ بھی کہتا ہے اللہ مجھے 10 مرتبہ بار بار شہادت کا درجہ عطا فرما، کیونکہ جنت کی تمام نعمتوں سے اسے وہ لذت زیادہ پیاری لگتی ہے جو لذت دشمن کے ہاتھوں سے شہید کو نصیب ہوتی ہے. تو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ یقیناً تمنا تو کر رہے تھے مگر یہ تمنا پوری ہونے کی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان کی موت سے لے کر پیچھے کے لیے پردہ قائم کر دیا گیا ہے اور اس پردے کو کوئی آدمی چاک کر کے پیچھے نہیں آ سکتا. میں آپ کو اس کی مثال میں بات سمجھاتا ہوں. آپ نے سابقہ جمعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی روحوں کے ان کے سامنے مشاہدے کی باتیں کی. حضرت داؤد کو انہوں نے پسند کیا، انہوں نے اپنی عمر کا کچھ حصہ دیا. یہ یاد ہے جمعہ صاحب کا پڑھا. میں عرض کرتا ہوں وہ جنت، وہ نظام جو اللہ کے اتنا مستحکم ہے، اس سے پیچھے آنے کی اسی طرح اجازت نہیں جیسے پیچھے ہم 2-3 دور گزرے ہیں. ایک دور ہے عالم ارواح کا جس میں ہم سب حضرت آدم کی موجودگی میں اللہ کے سامنے الست بربکم قالوا بلا کا اقرار کر چکے ہیں. اللہ نے ہمارے باپ آدم کے سامنے ہم کو بلا کے پوچھا آدم کی اولاد بتاؤ الست بربکم، تم مجھے اپنا رب مانتے ہو کہ نہیں؟ بات تو کسی کو ایرا کرنا تو کرا یاد نہیں ہے. بات تو سب کے سب رب العالمین کی ربوبیت کو ماننے کے لیے اپنے تمام مطالبات چھوڑ گئے کہ بلا ہمارا باپ آدم گواہ ہے کہ ہم تجھ ہی کو رب مانتے ہیں. آج غیروں کو رب ماننے والوں عالم ارواح کا وعدہ یاد کرو، عالم ارواح کا وعدہ یاد کرو. مگر وہ عالم ارواح میں کتنی صدیاں ہم رہے، کتنی صدیاں تاریخ محفوظ نہیں ہے. صدیوں پر صدیاں گزر گئی، ہماری روحیں وہاں رہیں. جب اللہ نے ہماری خلقت کا نظام شروع کیا اور شب مادر میں ہمارا وجود پرورش میں لگا، 4 ماہ کے بعد جسم اور روح کے اندر ملاقات ہوگی. جسم اور روح کی 4 ماہ کے بعد یہ میرے پاس کچھ خواتین آتی ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تمہارا بچہ اس کی گروتھ نہیں ہوتی. اب پتہ نہیں ان کی گروتھ کیسے ہو جاتی. کہتے ہیں کہ وہ 1.5-2 ماہ کا حمل ہے اور 1.5
2 ماہ کے حمل کو کیا تو اس پہ روح نہیں پڑی. اس ظالموں رحمت تو عالم کہتے ہیں 4 مہینے کے بعد روح پڑتی ہے. تمہارا علم کدھر سے آیا کہ تم کہتے ہو ہماری سائنس کہتی ہے کہ اس کے اندر بچے کا ضروری ہے. وہ تو 4 ماہ کے بعد نہیں ہے. عورتوں کو پریشان کر کے اپنے کام چلاتے ہیں. اب کیا ہوا؟ شیخ مادر نے 9 مہینے ہم نے گزارے جسم اور روح دونوں اکٹھے ہو ایک نئی شکل کا انسان بن کے اللہ نے زمین پہ پہنچا. اب یہ جو دوسرا دور شیخ مادر کا ہے، کیا کوئی بچہ پیچھے کہہ سکتا ہے کہ وہ تو بڑا وسیع اتنے بڑے عالم ارواح کے روح ہیں، اتنے بڑے وہاں ملاقات کیا، یہ کیا نہیں میرے چہرے پہ پھنسا دیا ہے، میں جاتا ہوں دوڑ کے. وہ چلا جائے گا. جو اللہ کہتے ہیں من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ پردے میرے بنائے ہوئے ہیں، پردے میرے بنائے ہوئے. اس پردے کو کوئی چاک نہیں کر سکتا، کوئی چاک نہیں کر سکتا. اب شیخ مادر سے باہر آ گئے، وارث بچے کے خوشیاں منا رہے ہیں، ماں باپ خوشیوں میں بیٹھے ہیں. اب یہ بچہ جو اپنے خاندان داد کے اور نان کے خاندان کا خوشی کا سامان ہے، اگر یہی بچہ 2 سال 4 سال کا ہو گیا اور کہ میں چلتا ہوں پچھلا وطن دیکھ کے وہ جا سکتا ہے. عالم ارواح میں ہم سب موجود تھے، شکم مادر میں ہم سب ہو کے آئے ہیں، اس دنیا میں ہم موجود ہیں. اب ہم میں سے کوئی چاہے کہ میں جاؤں جا کے شکم مادر کے اندر سے جا کے پیچھے اپنے جہان کو دیکھ کے ہم جا سکتے ہیں. اور جب یہاں نہیں جا سکتا تو قبر کے عالم میں جانے کے بعد کیسے آئے گا؟ اسے اللہ کہتے ہیں من ورائہم برزخ، میں نے پیچھے پردہ قائم کیا ہوا ہے. یہ پردہ چاک کرنا کسی کی ہمت کی بات نہیں ہے. سب جھوٹ پہ کہانیاں بنائی جاتی ہیں اور کہانیوں میں دین سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے. اللہ قرآن میں جو بات کہتے ہیں اس سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں. نبی رحمت جو بات کہتے ہیں اس سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں. اب اس نے کہا اللہ جنت میں رہتے ہوئے مجھے 10 دفعہ شہادت کا درجہ چاہیے. جواب ملے گا یہ ہوگا نہیں، یہ ہوگا نہیں. جاؤ اپنے جنت واپس اپنے مقام پہ جاؤ. ایک جہنمی کو اللہ بلائے گا اور اسے اللہ پوچھے گا تیرے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ تو میری بغاوت کرے گا، میں نے تیرے لیے جیل رکھی ہوئی ہے. اب مجھے بتا کیا وہ مقام جو تجھے دنیا میں بتایا گیا تھا تجھے وہی ملا ہے کو اور ملا ہے؟ جنت کا نظارے والا کہہ گیا. اب اللہ جہنم کے نظارے والے سے پوچھے گا کہ تو بتا کیا واقعی جہنم میں سزا ہے؟ کہہ گیا یا اللہ بہت برا مقام. جنت تو اچھی جگہ ہے ہی، قرآن خود بخود کہتا ہے جہنم اچھی جگہ نہیں ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کہے گا آدم کے بیٹے اگر میں پوری زمین سونے کی بنا کے، پوری زمین سونے کی بنا کے تیرے قبضے میں دے دوں، تیرے قبضے میں دے دوں، اور اس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے پوری زمین سونے کی تو دینے کو تیار ہے؟ کہنے اللہ میں تیار ہوں، میں تو تیار ہی تیار. تو مجھے سونے کی زمین دے دے، میں تیرے راستے میں خرچ کر کے رہائی لینے کے لیے درخواست کرتا ہوں. اللہ فرمائیں گے آج تو یہ بات کرتا ہے، میں نے تجھ سے اپنے باپ آدم کے سامنے وعدہ لیا تھا ایک بات کا، اور تو نے وہ آسان سی بات نہیں کہی
الستو بربکم، مجھے رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تم سب نے اپنے باپ آدم کی موجودگی میں میرے ساتھ وعدہ کیا، باہر آ کے بیسی اور رب بنا لیے، اتنے رب بن گئے ہیں، اتنے رب، اتنے بابے بن گئے ہیں، اتنے بابے، اتنے نظام بن گئے ہیں، اتنے نظام، کہ شاید زمین میں اللہ کے لیے کچھ جگہ، اللہ کے لیے کچھ جگہ، اس کے فلاں بابے کا قبضہ ہے، اس کے فلاں بابے کا قبضہ ہے، اس کے فلاں بابے کا قبضہ ہے۔ سال کے 360 یا 365 دن ہیں، پاکستان کی تاریخ کو کھلا دو کہ اس میں کتنے بابوں کے عرص ہوتے ہیں، اور کتنے بابوں کو جو ہم پوچھتے ہیں، اور کتنے بابوں کو ہم اللہ کے مقابلے میں کھڑے کرتے ہیں۔ اللہ کا اس ظالمہ، تو آج دنیا پوری سونے کی مجھے دینے کو تیار ہے، اور میں تو اس کو لا الہ الا اللہ ایک کلمہ کہا تھا، ایک کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو نے اس کو بھی نہیں کہا۔ اور اب ہم پاکستانی کو تو ویسے ہی کیوں 60-70 سال ہو چلے ہیں نا، اب ہم بھی اب یہ آ رہا ہے نا اگست، 14 اگست آئے گا، سب اپنے اپنے منشور لے کے آئیں گے، ہمارا یہ منشور ہے، ہمارا یہ منشور ہے، ہمارا کسی کا کوئی منشور نہیں کہ اس ملک کے اندر نظام خدا بندی چاہیے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے کلمے بنے، وہ کافر کیا۔ ہم لوگ یقیناً چھوٹی عمر کے ہیں، ذرا مجھ سے بڑے بابے جو 80 سے آگے جا چکے ہیں، جو 47 کے تقسیم سے پہلے جلسوں اور جلوس میں جاتے رہے، اور اس وقت کی مسلم لیگ جو 20 حصوں میں بٹ کے اپنا موقع بھی کھو چکی، اس وقت ایک ہی تو نعرہ تھا، اور اسی کلمے کی برکت سے ملک ملا، اسی کلمے کے اقرار پر اللہ کے سامنے ہم نے ربوبیت کا اقرار کیا، اور اب کیا ہے؟ 20 اور رب موجود ہے، 20 اور رب موجود ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت میرے سامنے آ گئی ہے، یہ ہے تیسرا پارہ، تیسرے پارے کی آخری آیت، تیسرے پارے کی آخری آیت۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ دنیا میں ایمان کی دولت سے محروم کفر کی حالت میں مر گئے، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اگر ایک آدمی پوری زمین سونے کی بھر کے مجھے دے، اب تو اسے قبول نہیں، اب دیکھو وہ اللہ جو کسی کے ہاتھ سے دیا ہوا کھجور کا ایک حصہ اس کو بڑھا چڑھا کے پہاڑ بنانے والا اللہ، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کافر میرے مقابلے میں بیسیوں کو پوجنے والا آج پورے سونے کی زمین مجھے دے دے، میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ دوبارہ اختلاف گئی اولئک لهم عذاب الیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین، جن کے کوئی مددگار نہیں۔ تو بات یہ تھی چند چیزیں انسان کی یادداشت میں ضروری ہونی چاہیے، جس کا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مختلف حصوں میں ذکر ہے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ اپنا لوگوں بات سنو، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 نعمتوں کا وہ دور ہے جو اس کے مد مقابل سامنے نہ کی، اس کی قدر کرو، قدر کرو۔ آج کے خطبے کا عنوان یہ سمجھو کہ اللہ کہتے ہیں میری نعمت کا قدر کرو، قدر کرو۔ شبابک قبل حرمک، تو جوان ہے، بڑھاپے سے پہلے میرے نیکیاں کر، جوانی کے عالم میں کی ہوئی نیکی بڑی کام کی ہے۔ دوسرا فرمایا صحتک قبل سقمک، صحت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے۔ تیسرا فرمایا فراغک قبل شغلک، مصروفیت سے پہلے کیا ہے؟ شغل سے پہلے مصروفیت کو غنیمت جانو۔ اور چوتھا یہ ہے غناک قبل فقر، دولت کو غنیمت
मत समझो करीब होने से पहले। और पांचवी क्या है, हयात का कब्ल मौत है, इस जिंदगी की कदर करो मौत से पहले पहले। ये 5 वो नियामतें हैं जिनका तकाबुल के साथ नबी करीम ने फरमाया कदर करो, इन नियामतों की कदर करो। और इसके मुकाबले में एक हदीस से आप एक दफा सुनी होगी, इसको साथ मिला लो ताकि मसला वाज़ेह हो जाए। आपने फरमाया ला तज़ालु कदमा अब्दिन हत्ता युसअल अन खम्सिन, आदमी अल्लाह के सामने आएगा और उससे 5 सवाल होंगे, 5 सवाल। डस्ट पेपर के पीछे भागने वालों, गैस पेपर के पीछे भागने वालों, जरा अल्लाह के निजाम को देखो। तो उसने कबल वक्त बच्चा आउट कर दिया, कबल वक्त हमारे लिए लाजमी 5 सवाल हैं, इसमें कोई रियायत नहीं है। और उन 5 सवालों में क्या है, अल्लाह पूछेगा कि तू बता जवानी कहाँ ज़ाया की है, दूसरा बता जिंदगी कहाँ बर्बाद की है, तीसरा बता माल कहाँ से कमाया है, चौथा माल खर्च कहाँ किया है, और 5वां ये है कि माज़ा आमिला बिमा अलिमा। मसले सुनना सआदत है, लेकिन सुन के अमल न करना इससे बड़ा जुर्म नहीं, इससे बड़ा जुर्म नहीं है। मसाजिद इस बात की गवाह, दुनिया की जमीन का चप्पा चप्पा इस बात में गवाह कि उलमा अपनी मेहनत करके हमें सब कुछ बताते हैं, मगर हमें इसकी फिक्र नहीं है। अल्लाह हमें सबको अपनी आत्मा की फिक्र नसीब फरमाए। अबू बकर लिहाजा वासना फरमाना।